अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर और इस्लामाबाद पर हैं। मुख्तलिफ़ डेलीगेट्स की आमद होना शुरू हो गई है और इस्लामाबाद हब बन गया है मीडिएशन का, डिप्लोमेसी का, फ़ॉरेन रिलेशंस का। ये सारे क़ज़िये एक तरफ, लेकिन आज से 25 से 30 साल पहले एक मर्द कलंदर जो फैसलाबाद में दारुल एहसान में थे, उन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी। आइए सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जी, मेरा हक था, मैं पाकिस्तान का हिंदू हूँ ना, मैंने अपना हक अदा कर दिया कि एक दीवाना एक जंगल में तनके चल रहा था और ये कह रहा था कि वो दिन दूर नहीं कि किसी दिन पाकिस्तान की अक़वाम के फैसले हुआ करेंगे, और मेरा हक था, मैंने अदा कर दिया। ठीक है कि नहीं? हाँ जी नाज़रीन, आपने सुना कि मेरा हक था, मैंने अदा कर दिया। अबू अनीस सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी अलैहि रहमा, वक्त का कलंदर, जिनके हाथ पे 1 लाख से ज़ायद अफराद ने इस्लाम कबूल किया, जिनका बहुत बड़ा वेलफेयर का प्रोजेक्ट है, और एक कुरान महल भी आपने तैयार किया बोसीदा औराक को दोबारा तज़ीन व आराइश करके। और आपने अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ज़ख़ीम किताब भी लिखी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4000 से ज़ायद अस्मान नए, जिनकी तस्सीह व ताबीर की, और वो आज के मौजू इस्लाम की खारजा पॉलिसी और डिप्लोमेसी से भी मैच करते हैं। ये कौल आपने सुना, लेकिन आप कहेंगे कि 25-30 साल पहले उन्हें कैसे पता चल गया था कि अक़वाम आलम के फ़ैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे। मेरे पास एक हदीस है, हवाला है, और ये फ़स्लुन फ़ी मा जाअ फ़ी फ़रासतिल मुअमिनीन अस्सालिहीन, ये मुहद्दिसीन ने बाब बांधा है कि साले मोमिन बंदों की फ़हम फ़रासत का बयान जो आका अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, अन्न नबी क़ाल इत्तक़ू फ़रासतल मुअमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह सुम्मा क़रा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन ऐ अलमुतफ़र्रिसीन। ये तिरमिज़ी की भी रवायत है कि अबू सईद फरमाते हैं, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मोमिन की फ़रासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक इसमें अहले फ़रासत के लिए निशानियाँ हैं। दूसरी हदीस जो सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि इबादन यअरिफून अन्नास बित्तवस्सुम, कि बेशक अल्लाह ताला के बाज़ बंदे ऐसे हैं जो लोगों के ज़ाहिर व बातिन को अल्लाह की अता करदा फ़हम व फ़रासत से जान लेते हैं। तो ये सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब ने कुछ अरसा पहले कहा था। मौजूदा क़ज़िये पे पलटते हैं। मस्जिद अक्सा 40 रोज़ से फ़लस्तीनी मुसलमानों पर बंद रही, न अज़ान हुई न इक़ामत हुई। कल पहली फ़जर की अज़ान वहाँ पे दी गई, न जुमा हुआ न नमाज हुई, लेकिन मुसलमान बेहिस के बेहिस रहे। लेकिन सहूनियों के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। मस्जिद अक्सा के आते में तलमोदी गाने और दुआएँ करते रहे वो, और मस्जिद अक्सा पर काबिज़ इसराइली फ़ौज ने धावा भी बोला और तलमोदी नमाज अदा की, जिसे महाकावी सजदा जो है वो कहते हैं। उनकी तलमोद के मुताबिक मस्जिद अक्सा में 1400 साल की तारीख़ में पहली दफ़ा महाकावी सजदा किया गया, जहाँ मुसलमानों के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा करना बंद था। फिर इसराइल के लबनान पर 100 से ज़्यादा हमले, जिसमें 1100 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, 90 से ज़्यादा शहादतें और 1100 से ज़्यादा ज़ख्मी। और नेतन्याहू कहता है कि जंगबंदी माहदे में लबनान जो है उस पर लागू नहीं होता। फिर फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोहम्मद अल-वशा भी जाम शहादत नोश कर रहे हैं। तो आज जो इस्लामाबाद में आजकल बैठक हो रही है, सूरह अहज़ाब में देख रहा था, जो चैप्टर 33 उसकी वर्स नंबर 70 और 71, वो हमारे लिए पैरामीटर है मौजूदा हालात में। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात करो। अल्लाह तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करे उसने बड़ी कामयाबी पाई है। ठीक है।
اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، محققین مفسرین لکھتے ہیں زبان ہونٹوں کی پھاٹک ہے اور 32 دانت اس کے پہرے دار ہیں، وہ اس میں قید ہے تاکہ وہ قابو سے باہر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ جامع ترمذی میں کتاب الزہد میں باب جاء فی حفظ اللسان میں آیا ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے، احیاء فی علوم الدین کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے زبان ڈپلومیسی کی ہو، زبان مذاکرات کی ہو، میڈیشن کی ہو، وہ شریعت کی لگام اس میں ہونی چاہیے، ڈومیننس کلمہ حق کی ہونی چاہیے۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور نے ان سے فرمایا، ہدایت دی، قل اللہم اہدنی وسددنی واذکر بالہدی ہدایتک الطریق واسدد سدادہم السہم، کہ یوں کہو اے علی کہ اللہ مجھے ہدایت دے اور سیدھا کر دے، اور ہدایت کی دعا کرتے ہوئے صحیح راستے پر جانے کو دل میں رکھوں، اور یہ سدھارنے کی دعا کرتے ہوئے تیر کے سیدھا کرنے کو دل میں رکھوں۔ تو یہ جو ہے نا سدد جو ہے نا قولاً سدیدہ، سیدھا کرنا، بالکل سٹریٹ، لگی لپٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تو امت وسط ہے جو ہماری امت ہے، اس میں حق شہادت پہلا اصول ہے ڈپلومیسی کا کہ دنیا میں تبلیغ اور اشاعت کے لیے حق کی شہادت دی جائے، پھر وطن کی محبت اور اس کا مفاد، ان کی خیر خواہی مقدم ہو۔ اسلام پوری امت مسلمہ کی وحدت کا داعی ہے، اسلامی خارجہ پالیسی مسلمانوں کو جوڑنے، مواخات اور باہمی تعاون کے لیے ہو، اور یہ ایک دولت مشترکہ کا قیام ہو جو ایک دوسرے کو معاون و مددگار بنے۔ اور پھر سورہ انبیاء میں اسلام نے کہا کہ فتنہ پروری سے اور فرقے سے بچو، اسلام فتنہ و فساد کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے آیا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتل کر دو ان ظالموں کو، فتنہ پروری کو، تاکہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ تو ان پیرامیٹرز کو جو اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں جہاں پہ صحابہ، مدینہ کے قبائل والے مشرکین اور یہود تھے، وہ سفارتی تبادلوں کا بھی حکم آیا اور وہاں پہ مختلف سفراء بھیجے، وفود بھیجے۔ تو حضور کی ڈپلومیسی صلح حدیبیہ میثاق مدینہ کی صورت میں ہمارے لیے رول ماڈل ہے، لیکن اس کا مقصد ڈومیننس آف اسلام تھا۔ تو آج اسلام آباد میں جو بیٹھک ہو رہی ہے، اس میں کیا اسلام کے، پاکستان کے، ملت اسلامیہ کے مفادات مقدم ہوں گے؟ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ فلسطین اور لبنان کو بھی کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ اور خطے میں امن کی بحالی کے لیے پاکستان کا کردار کتنا فروٹفل ہوگا؟ ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی، اور ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین تحریک جوانان پاکستان محترم عبداللہ حمید گل صاحب کا۔ بہت شکریہ عبداللہ بھائی آپ کی بھی آمد کا۔ عبداللہ بھائی آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں کہ یہ بتائیے، میں نے انٹرو آپ کے سامنے رکھ دیا، اسلام آباد میں بیٹھک ہو رہی ہے، گو کہ اس بیٹھک سے ہندوستان کو بہت زیادہ چبھن ہے، ہندوتوا کو اور صہیونیت کو بھی ہے، تو ہمیں اپنی کان اور آنکھیں کھلے رکھنے چاہیے۔ بہت سارے ملکوں کی نظر میں، دشمنوں کی نظر میں، حاسدوں کی نظر میں پاکستان آ گیا ہے، تو یہ ڈپلومیسی کس حد تک کامیاب ہوگی؟ خطے میں امن کیسے ہوگا؟ چونکہ ابھی لبنان پہ سٹرائکس جاری ہیں اور نیتن یاہو کہتا ہے کہ جنگ بندی معاہدے میں لبنان کا ذکر نہیں ہے، اقصیٰ کی سچویشن بڑی خراب ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں اس بیٹھک کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا، اور جنرل صاحب کو اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بہت السلام علیکم۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ہمارے آنکھیں اور کان کھلے میں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے توپوں کے دہانے بھی جو ہیں وہ بے فکر رہیں، وہ بھی کھلے میں ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی ماضی کی طرح اس بار بھی انشاءاللہ تعالی ہم ان کو وہ سبق سکھائیں گے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی جو اسلام آباد کی بیٹھک ہے، دیکھیں یہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ پوری دنیا جہاں اپنا رونا رو رہی تھی اور اپنی معیشت کو سر پیٹ رہی تھی، تو اس ٹائم پہ ایک ملک تھا جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے حافظ قرآن فیلڈ مارشل اور اس کے وزیر اعظم اور اس کے وزیر خارجہ، یہ تینوں کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے امن آ جائے، اور اس کا بنیادی اصول وہی ہے۔ پاکستان نے ایک بہترین پڑوسی کا کردار ادا کیا،
پاکستان نے ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست کا کردار ادا کیا اور پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے پاس وہ جرنیل بھی موجود ہیں جو جنگ کے دوران الحمدللہ ایک ننگی تلوار لے کے پھرتے ہیں اور دشمن کے پرخچے اڑا دیتے ہیں. اور جب وہ میدان کہیں، کیونکہ ایک جنرل جو ہوتا ہے وہ جنگ کا بھی ہوتا ہے، لیکن جب امن کی بات آ جائے اور دنیا کے اندر امن کی ریکوائرمنٹ ہو تو ایک جنرل اچھا وہ ہوتا ہے جو امن کو بھی لے آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عطا کیا ہے. پورے پاکستان کا سینہ فخر سے میرے خیال میں چوڑا ہو چکا ہے. الحمدللہ 194 ممالک کے اندر تقریباً دنیا کے پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو یہ خیال آیا کہ ہم نے امریکہ کو ایک فیس شیونگ کا طریقہ دینا ہے. اور یہی ٹویٹ ایک جس کا انتظار شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بے تابی سے تھا، جس کو وہ چاہتے تھے کہ اب بات تو میں نے بہت بڑی بڑک مار دی ہے، اب اس کو عملاً تو جامہ پہنایا جا نہیں سکتا، تو پھر کیا کیا جائے. پاکستان نے یہ ان کی سوچ کو بھانپ لیا. 274ویں کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر احاطہ کیا گیا کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن یا تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹانے والی کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان سب کے لیے ان کی ملٹری بیکنگ ضروری ہے اور وہاں کی بھی اجازتیں درکار ہیں، جو کہ ملٹری کے اندر، امریکن ملٹری کے اندر ایک واضح دراڑ نظر آ رہی ہے. اور یہ ایک سوچ نظر آ رہی ہے کہ ہم امریکہ کے لیے تو جان دے سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کے لیے جان دینا ہمارا مفاد نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا یہ اس کے اندر کوئی فائدہ ہے. اب دوسری جانب امریکہ کی جو فوج تھی اس نے یہ کہا کہ جناب والا کل کو جنگی جرائم کے اندر ہم پکڑے جائیں گے تو مہربانی کر کے یہ 24 استعفے جرنیلوں کے آپ کی ٹیبل کے اوپر موجود ہیں، تو اگر آپ نے یہی حرکتیں کرنی ہیں تو پھر ہمیں اس سے دور رکھیے. دباؤ بڑھتا گیا. دوسری جانب جو امینڈمنٹ 25 کی تلوار لٹک رہی تھی، جو کہ کانگریس مین کی جانب سے 24 کانگریس مین نے کہا کہ ان سے اقتدار لے کے جے ڈی وینس کو منتقل کر دیا جائے، اور گو کہ وہ ایک صرف علامتی تھا لیکن بہرحال دباؤ تو ہے. اور تیسرا دباؤ عوام کا اور میڈیا کا تھا، جس کو میرے خیال میں واضح انداز میں دیکھا گیا. 80 لاکھ لوگوں کا نکلنا اور امریکن میڈیا کا اور امریکن کانگریس جو اپوزیشن ہے اس کا یہ ماننا کہ یہ جنگ تو امریکہ ہار گیا، اس لیے پاکستان فیس شیونگ دینے کی بات کر رہا ہے، پاکستان کچھ ایسا معاملہ کر رہا ہے. امریکہ جہاں تک یہ جنگ کے شادیانے بجا رہا ہے کہ میں جیت چکا ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے اچھی طریقے سے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو بیٹھک ہے یہ بہترین ہے. اس کے ساتھ ایک ہاٹ لائن قائم ہو چکی ہے جس کے اندر روس اور چین، سعودی عرب اور دیگر ممالک، ترکیہ اور مصر بھی شامل ہیں. اور پاکستان کا یہ خاصہ ہے کہ اس کو ایران کا بھروسہ حاصل ہے، تو اعتماد حاصل ہے عرب دنیا کا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے امریکہ کا یقین بھی حاصل ہے کہ پاکستان اس بار ان کی جنگ بند کرانے میں کردار ادا کرے گا. اس لیے نوبل پرائز بھی اب ہمارا ہی حق بنتا ہے. جنرل سمریش سالک صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بیٹھک کو؟ قد کاٹ بہت بلند ہوا ہے. جس ملک کو ہندوستان کا میڈیا اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان کہیں گرد میں گم ہو گئے، لیکن وہ خود گم ہو گئے، آئسولیٹ ہو گئے، اور آج چیخیں بتا رہی ہیں تل ابیب میں، نئی دلی میں، کہ اتنا بڑا رول اللہ رب العزت نے ہماری جھولی میں ڈالا ہے، جو صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب نے پریڈکٹ کیا تھا کئی سال پہلے کہ اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوں گے. تو کیسے دیکھتے ہیں اس بہت بڑی کامیابی کو اور کن نتائج پر منتج ہوگی یہ؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے مدعو کیا. میں تمام پینلسٹ کو، عبداللہ بھائی کو سلام پیش کروں گا. دیکھیں، آپ نے ایک پریڈکشن دی برکت اللہ لدھیانوی صاحب کی، اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے 1947 میں کہا تھا کہ پاکستان ایک دن دنیا کی پیوٹ سٹیٹ بنے گی، اور آج جو ہے وہ دنیا ماننے پہ تیار ہے کہ 21ویں صدی کی جو پیوٹ سٹیٹ ہے وہ پاکستان ہے. تو ایک پریڈکشن ہمارے فاؤنڈنگ فادر نے بھی کی تھی جو میرے حساب سے پوری ہو رہی ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت اللہ کا کرم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مئی 25 سے آنورڈز پاکستان کی اسٹریٹجک ری برتھ ہوئی، اور تب سے پاکستان کا جو اسٹیچر ہے وہ اس میں ایوری ڈے اس میں بڑھ رہا ہے وہ. اور کنورسلی انڈیا جو ہے اس نے مئی 25 میں ہمارے سے مار کھائی، اور تب سے ان کی کمبختی ختم نہیں ہو رہی.
उनकी फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी आप मतलब रियलाइज कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अगर इमर्ज हो रहा है एज एजेंट ऑफ पीस, तो इंडिया इमर्ज हो रहा है एज एजेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो चाहता है कि पीस ना हो, अमन ना हो, बल्कि यहाँ पे लड़ाई जारी रहे। और यही वजह है कि इंडिया के इसी एटीट्यूड की वजह से पूरा साउथ एशिया वो दुनिया में पीछे रह गया। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत एक खुशाइंद बात है, एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है पाकिस्तान की कि ये बैठक पाकिस्तान में हो रही है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में वो फ्रीक जिसको तमाम मानने के लिए तैयार हों, उसको वो बहुत काबिल कदर और उसको बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। तो पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसके इस वक्त रिलेशन चाइना के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, ईरान के साथ भी हैं, और तमाम जो वॉरिंग पार्टीज़ हैं वो पाकिस्तान की जो मीडिएशन है उसको कदर की निगाह से देखते हैं। डेफिनेटली एक डेलिकेट सीज फायर है जो कि 2 हफ्ते के लिए है। उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिवली कि इसमें मज़ीद आगे ये बढ़े और इसमें जो है वो पुख्तगी आए। लेकिन ये कि चूंकि ये डेलिकेट है, इसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा, इसमें स्पॉयलर्स अपना रोल अदा करने की कोशिश करेंगे। और बट आई एम श्योर कि जिस तरीके से क्रेविंग है तमाम सेक्टर्स में कि अमन आए, तो इससे कोई एक पॉजिटिव जो है वो कंक्लूजन निकलेगा। जी जैनस समरेज साहब, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ वक्त तो चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम। डॉक्टर अब्दुल बसीर काजी साहब, आपका चूँकि स्कॉलरली कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपसे उस एंगल से लूँगा। वही सवाल जो पैनलिस्ट से मैंने किया है कि लबनान में तो जंग बंद नहीं हुई, 100 शहादतें, 100 से ज़ायद हो गई, 1100 ज़ख्मी हैं, मोहम्मद अल-वशा भी शहीद हो गए, साफ़ी। मस्जिद अक्सा में एक महावी जो क्या कहते हैं सजदा किया गया, महाकावी सजदा तलमूद के तहत, और वहाँ वो अपनी इबादत जारी किए गए। 40 दिन मस्जिद अक्सा बंद रही, किसी के कानों तक जू नहीं रेंगी। किबला अव्वल है हमारा, तो लबनान किबला अव्वल माइनस करके ये सारी बैठक और सारे तनाजुर को आप कैसे देखते हैं? आपने जज़ाकल्लाह खैर, आपने अपने सवाल को बड़ा लोड कर दिया और आपने उसके अंदर जो है ना बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट वीकनेसेस की तरफ इशारा किया है, जैसे कि गज़ा का उस माहदे के अंदर ना होना। इसी तरीके से लबनान का हमारे जो अहलकार हैं वो तो हमें बता रहे हैं कि वो है शामिल, लेकिन अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है। इसराइल ने हमला किया, जैसा आपने अपनी तमहीद में भी बताया कि नेतन्याहू ने कहा है कि उसमें शामिल नहीं है। कहने से भी ज़्यादा उसने 2 घंटे के अंदर वहाँ पे हमला किया लबनान के ऊपर इसके होने के बाद, और उसमें 195 शहादतें जिनका आपने भी जिक्र किया, 1165 ज़ख्मी, मतलब अनप्रेसिडेंटेड लेवल की स्ट्राइक्स उन्होंने की। मैं देखें इसको ऐसे देखता हूँ कि आप ना, वो एक बुल फाइट होती है जिसमें वो सांड जो है आपके ऊपर चढ़ा दौड़ता है और आपने एक ख़ास किस्म का वो लाल रंग का कपड़ा पकड़ा होता है, और बड़ी महारत से जब वो आता है तो आप उसको उस कपड़े के ज़रिए एक तरफ वो कर देते हैं। मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त हमारे नेगोशिएटर्स ने इस टाइम पे उस दौड़ते चढ़ते सांड को इस तरीके से भगा दिया, 90 लाख लोगों को बचा लिया ना। बचा लिया। वो सांड वापस आएगा या नहीं आएगा? हमें कुरान क्या बताता है, हमें हदीस क्या बताती है, एग्जैक्टली हमें तारीख़ क्या बताती है, और हमें पिछले 2 साल की तारीख़ क्या बताती है। बार बार यानी वो निगोशिएटिंग टीम को भी जाके एक दोस्त मुल्क कतर के अंदर वो अटैक करके मार देते हैं। ये वो तो अंबिया के कातिल हैं। एग्जैक्टली। तो अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहता हूं कि देखें, बहुत ज़बरदस्त काम किया। अगर हमने टाइम बाय किया है और हमारे रूलर्स ने टाइम बाय किया है बुनियानुन मरसूस बनने के लिए, यानी कि हम मुसलमान, पाकिस्तान और ईरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इशारा किया था दौलत मुश्तरका हो जाए। एग्जैक्टली। तो अगर इसके लिए किया तो बहुत ज़बरदस्त है, और अगर इसके लिए किया है कि देखें अमेरिका की हालत जस्ट चंद घंटे इस मुआहदे से पहले क्या थी, आप थोड़ा सा पिक्चर देखें ना। एक तरफ उनके 12 जर्नलों को फारग किया गया, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो छोड़ गए। किस वजह से? कोई तनख्वाह का इख्तलाफ तो नहीं था ना, यही इख्तलाफ था कि भाई ईरान के साथ ये जुल्म और ज़्यादती वाली जंग हम नहीं कर सकते, या हम कैपेबिलिटी नहीं रखते, हमारा बहुत नुकसान होगा, और या ये जुल्म हम नहीं करना चाहते, वॉर क्राइम्स में नहीं आना चाहते। यूरोप उनसे टूट रहा था। आपकी आंखों के सामने कितने ममालिक ने उनकी एयर स्पेस बंद कर दी थी कि भाई आप यहाँ से उड़ के नहीं जाएंगे। फिर इसी तरीके से ये तब हुआ है जब अभी 1, 2, 3 दिन पहले उनके मल्टीपल जहाज़ गिरे। सबसे पहले उनका जहाज़ गिरा F-15E, उसके बाद A-10 उनका जो है थंडरबोल्ट 2 गिरा, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक्स की बात है, और फिर खुद अमेरिका मान रहा है कि जी हमारे C-132 जो है ना वहाँ पे निकल नहीं सक रहे थे और हमने तबाह कर दिए। आप मुझे बताएं इतना नुकसान अमेरिका का पहले किस जंग में हुआ है, और वो भी 1, 2, 3 दिन के अंदर। वियतनाम के बाद ये सबसे बड़ा ये थी। और इन 3 चीज़ों के बाद अगर हम आके उनको रेस्पाइट प्रोवाइड कर रहे हैं
تو میرا یقین ہے کہ ہمارے ان حکمرانوں نے ضرور یہ سوچا ہوگا کہ اس دوران اب ہم کیا کریں گے تاکہ ہم مل کے ایک متحد فرنٹ کے طور پہ سامنے آئیں اور اپرچونٹی ہے مسلم ورلڈ کو اکٹھا کرنے کی. بہت بڑی اپرچونٹی ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو اس سے بڑی اپرچونٹی, کیونکہ دیکھیں مسلم دنیا پہلے اکٹھی ہو چکی ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف. عبداللہ گل صاحب یہ بتائیں کہ مسلم ورلڈ کے لیے بڑی اپورچونٹی ہے, ڈاکٹر صاحب نے کہا اس بیٹھک میں, اور پاکستان کو قیادت کے فرائض اللہ نے عطا کیے ہیں. یہ بتائیں کہ گوادر کو اگر ہم ری ایکٹیویٹ کریں, سی پیک پہ فوکس کریں, جیوانی ایئر بیس وہاں پہ ایکٹیو ہو, تو میرے خیال میں یہ ہب نہیں بن جائے گا ٹورزم کا, بزنس کا, لوگ باقی ٹورسٹ اسپاٹ کو بھول جائیں گے, بڑی سیف ہے. کیا کہتے ہیں اس میں؟ آپ کا سارا ٹورزم تب ہوگا جب آپ کا دفاع مضبوط ہوگا. امریکہ دنیا کا سب سے مقروض ترین ملک 37.4 ٹریلین ڈالر کا, لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے ڈٹائی سے چھٹے سانڈ کی طرح وہ دندناتا پھرتا ہے. کیوں؟ اسی لیے نا کیونکہ وہ اپنی ملٹری کے اوپر پاور پہ یقین کرتا ہے. دیکھیں نا علامہ نے کیا کہا تھا کہ جو اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ جو یورپ کی ٹیکنالوجی تھی یہ آج ٹیکنالوجی آبسلیٹ ہو گئی ہے, اور اب دنیا وہ بات کر رہی ہے کہ F-35 کو نیچے گرانے والے وہ کون سے ہیں. اب جو جیسے ابھی قاضی صاحب نے بولا کہ جی وہ ان کے C-130 تو ہم نے خود ہی گرا کے تھے, وہ ریت میں دھنسے کیسے, پہلے تو یہ پتہ چلے نا. اور پھر انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم تو صرف اور صرف ایک پائلٹ کو بچا کے لے کے آئے, تو یہ C-130 جو ہے وہ روحیں چلا رہی تھی. یہ پتہ چلے نا جی, یہ جو بلیک ہاک چلا رہے تھے یہ خود بھی گر بھی گئے. یہ ان کو مطلب ان کو چلا کون رہا تھا؟ عبداللہ بھائی اتنے C-130 میں فوجی آتے ہیں تو واپسی تو ایک جہاز میں گئے, اس کا مطلب ہے لاشیں چھوڑ کے گئے, بوٹ آن گراؤنڈ کا پروگرام تھا. سر جی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, بندے تو بہت مارے گئے ہیں, ان کا پرانا طریقہ ہے, جنرل صاحب جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ کس طریقے سے باگرام کے اندر انہوں نے مورچری بنائی ہوئی تھی اور باگرام کے اندر سرد خانے میں مردوں کو رکھ رہے تھے اور پھر ایک ایک دو دو تین تین کر کے یہ نکالتے تھے. یہ تو ایسے ہی, آپ کا کیا خیال ہے, ان کی پیٹھ ایسے ہی لگ گئی ہے, ڈپلومیٹکلی پولیٹکلی یہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں, ابھی جو قاضی صاحب بات کر رہے تھے میں اسی کو تسلسل برقرار رکھوں گا. آپ نے کہا کہ پاکستان ایک ہب بن سکتا ہے ٹورزم کا, دس دیٹ دی ادر, اور بھی دنیا میں بہت کام کرنے والے ہیں, صرف یہ بات نہیں ہے. لیکن اصل بات جو ہے اس کی طرف آئیے. اصل بات یہ ہے کہ کیا اگر یہ پیس ٹاکس پرانے ورلڈ آرڈر کے تحت ہوئی جو کہ کلیپس کر چکا ہے اور پرانا ورلڈ آرڈر ناکام ہو چکا ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اسی کے تحت یہ کام ہوگا تو پھر تو اس کے اندر خیر نہیں ملے گی آپ کو. اگر آپ نے نیا ورلڈ آرڈر دینا ہے تو جس کی جڑیں آپ نے اسلام آباد میں مضبوط کرنی ہے, جو IMF, ورلڈ بینک, FATF, یونائٹڈ نیشن کو نگیٹ کرے گا. یہ ادارے دوسری جنگ عظیم کے بعد اس لیے بنائے گئے تھے کیونکہ یہ امریکہ کے ان لافل چیزوں کو لافل بناتے ہیں, یہ امریکہ کی انلیگیلٹیز کو لیگیلٹیز میں کنورٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا ادارہ جس پہ ساری دنیا واہ واہ کر رہی ہے, یونائٹڈ نیشن. اب یہ یونائٹڈ نیشن کو آپ دیکھیں کہ اس نے کہنے کو یہ جمہوری آرگنائزیشن ہے لیکن ویٹو پاور دے دی گئی, یعنی کہ دنیا کے 193 ممالک اگر یہاں کھڑے ہیں تو وہ ایک امریکہ آ کے ویٹو کر کے اسرائیل کو بچا کے لے جاتا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن, OIC, یہ سب ختم ہو گئے ہیں, ریڈنڈنٹ, آبسلیٹ ہو چکے ہیں. اگر آپ نئے ورلڈ آرڈر جس کے اندر SCO ہوگا متبادل, جس کے اندر برکس بینک ہوگا IMF کا متبادل, جس کے اندر آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوگا, اور جس کے اندر نظام پیٹرو ڈالر نہیں ہوگا بلکہ وہ ہو سکتا ہے بارٹر ٹریڈ ہو یا پیٹرو یوان ہو یا کوئی پیٹرو روبل ہو, میں نہیں کہہ سکتا اس کو. دیکھیے سر بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ امریکہ آلریڈی کلیپس کر چکا ہے, یہ ان کی ایک ابھی آخر ہے. اور یہ بھی یاد میں آپ کو آج آپ کے ٹی وی سے سنانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ ایک دن ہم نے اور آپ نے سوویت یونین ٹوٹے دیکھا تھا, اور الحمدللہ میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ امریکہ کو اپنی آنکھوں سے میں اور آپ ٹوٹتے دیکھیں گے اور اس پہ پروگرام کریں گے. اس لیے نہیں کہ ہم توڑنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے
करतूतों के ऊपर टूटेगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह है हिस्पैनिक कल्चर, जहां स्पेनिश के बगैर आप कारोबार नहीं कर सकते। अंग्रेजी नहीं आती कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर स्पेनिश जबान नहीं आती यू आर गॉन। स्पेन ने और इटली ने अपना अमेरिका से राहें जुदा कर ली हैं। स्पेन ने इजराइल से अपना सफीर तक बुला लिया। सलाम है स्पेन को। बड़ी गहरी बात कर दी आपने, ज़रूरत वहाँ ज़्यादा थी। जी मैं आता हूँ आपकी तरफ अब्दुल बसीर डॉक्टर साहब। 1,20,000 के करीब, अक्सर तो अरब में ही आए। वो अब्दुल्ला भाई की बात बिल्कुल जस्टिफाइड है एकेडमिकली भी। ये बताएं कि मुसलमान ममालिक ने तुर्की से एग्रीमेंट भी किए हुए, इसराइल से ट्रेड भी है, डिफेंस भी है। यहाँ बड़े बड़े मुसलमान हुक्मरान दावे तो बड़े करते हैं, लेकिन उनके मुल्क भी इस्तेमाल होते रहे हैं गज़ा में। जब वो कुछ होता रहा, उनके अंदर ट्रेनिंग सेंटर भी है। मैं नाम लूँगा फिर वही बात है, बड़े बड़े दावेदार। तो ये मुसलमान अपना क़िबला कब दुरुस्त करेंगे? इन्हें नहीं पता कि ये शुतरे बेमुहार है। हुजूर की प्रेडिक्शन है कि अरबों के लिए हलाकत है उस शर से जो करीब आ गया। वो शर यही नेतन्याहू वाला शर है। ऐसा है या नहीं है? ये तब तक नहीं होगा जब तक हम कुरान को मन वन फॉलो नहीं करेंगे। ठीक। कुरान हमें कहता है वलन तरदा अनकल यहूदा वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। तो आपको कुरान बता रहा है कि ये आपके दोस्त नहीं हो सकते, ये आपसे राज़ी नहीं होंगे। वलन तरदा, राज़ी नहीं होंगे जब तक क्या ना हो जाए, जब तक आप इनका दीन पूरे का पूरा फॉलो ना कर लें। हमारे पास दो चॉइसेस हैं। हमारा हमेशा ये ख्याल होता है कि वी विल गेट अवे विद इट। हमारा ख्याल है कि एक मोटर वे है जिस पे कैमरे वाले लगे हुए हैं, 120 की लिमिट है, मैं तेज़ भी चलाऊंगा कुछ नहीं होता, और अगर पकड़ा गया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जुर्माना हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो फिर कुरान ने ये भी तो कहा है डॉक्टर साहब कि ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अशद्दुन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना अशरकू वल यहूद, कि अहले ईमान के जो बदतरीन दुश्मन हैं वो मुशरिकीन और यहूदी हैं। बिल्कुल कुरान ने कह दिया, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह माज़अल्लाह। अब सवाल ये है कि हमारी पॉलिसी मेकिंग में इन आयात का कोई रोल है या नहीं है? क्या खुदा का और उसके रसूल की जो सुन्नत है उसका कोई रोल है? अगर रोल है तो फिर हमें यह समझना होगा कि ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, और वो हमें बार बार ये कह रहे हैं, उनके हर बयान ये कह रहा है। अच्छा, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये आयत पढ़ी सूरह अहज़ाब की, ये कौल सदीद वाली, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, और उसमें आखिर में वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो अल्लाह रसूल की इताअत करेगा उसने बड़ी कामयाबी पाई। तो हमारे लीडर्स को भी सोचना चाहिए, आयत तो पढ़ते हैं हम सीधी बात डिप्लोमेटिक मैसी के हवाले से, लेकिन अगला हिस्सा है कि अल्लाह रसूल की कामिल इताअत। बिल्कुल ऐसे। तो पहले तो ये कि बहुत अच्छी बात है, मेरे ख़्याल में ये मुझ और आप जैसे लोगों की काविशों का नतीजा है कि इन लोगों ने अब अपनी रेटरिक के अंदर कुरान की आयतें डालना, ये मुझे एक खुशी हुई। ठीक है, मुझे भी इस बात की खुशी है। प्राइम मिनिस्टर जैसा इख्तिलाफ आप हज़ारों कर सकते हैं, लेकिन ये हो गया। लेकिन हमारे हेड ऑफ स्टेट सब आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ रहा है ना, मजबूरी बन गई है, क्योंकि उम्मत जो है ये चीज़ सुनना चाहती है। ठीक है, तो ये तो बड़ी एक खुशाइंद बात है, तब्दीली है, खुशगवार तब्दीली। लेकिन बड़ी बात ये है कि क्या ये सिर्फ सुनाने के लिए है या अमल के लिए? या अमल के लिए भी है। क्या ये सिर्फ तिलावत के लिए है या इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी है? क्या मैंने जैसे कहा कि ये हमारी पॉलिसी मेकिंग के अंदर ये चीज़ें जाएंगी या नहीं जाएंगी? नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब ने, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। इस्लामाबाद में बैठ बन गया है मीडिएशन का, तो जब नेतन्याहू ने कह दिया है कि लबनान जो है वो सीज़ फायर का हिस्सा नहीं है, वहाँ शहादतें भी हुई हैं, 90 से ज़्यादा ज़ख्मी भी हैं, अक्सा की सिचुएशन बड़ी ख़राब है, तो इस तनाजुर में आप इस मीडिएशन को और जंग बंदी को कैसे देखते हैं? देखिए, ईरान और पाकिस्तान की एक इंटरप्रिटेशन ये थी कि जितने भी फ्रंट्स हैं वहां पर अब जो है जंग नहीं होगी बशमूल लबनान, लेकिन इजराइल कुछ और तशरीह है, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो कह रहे हैं तो भी बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन है, और बहुत ज्यादा मुझे यकीन है कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही होगी चीजों को डिफ्यूज करने के लिए। लेकिन ज़ाहिर है कि इजराइल के अपने आज़ाद हैं, और वो जिस तरह से जंग के थिएटर को फैला रहा है, बढ़ा रहा है, वो समझता है कि इस वक्त जितना ज्यादा उसके मुखालिफ कुव्वतें हैं उनको जितना वो कुचल सकता है, उनको जितना कमजोर कर सकता है वो कर दे। तो ये इजराइल की हिम्मत अमली है, तो भी दरअसल चीजें वाज़ेह नहीं है। अगर आप बैनुल-अक़वामी मीडिया उठा के देखें तो उस पर लोग इस पे जो है जो खबरें आ रही हैं उससे मामला दरअसल रहा है। जी अच्छा, ये बताएं, आबनाए हुर्मुज़ वक्ती तौर तो चले खुल गई, फिर बाबल मंदम का कज़िया भी है, तो आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात होंगे
یہ ایجنڈا جو ہے وہ ڈرافٹ تیار ہوا ہے، وہ شکیں ایران کو بھی پہنچ گئی، امریکہ کو بھی اسٹڈی ہو گئی، کیا ان ساری پہ امپلیمنٹیشن ہو پائے گی؟ کیا یہ 2 ہفتے کی عارضی جنگ بندی ہے یا مستقل کسی ایکارڈ پہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے؟ ایک بات جو سمجھنے کی ایک پیچیدہ عمل ہوگا، اور اس میں کیونکہ جو ہے ایک دوسرے پہ بداعتمادی بہت زیادہ ہے اور ڈفرینس اوپینین جو ہے بہت سارے معاملات پہ بہت زیادہ ہے، تو آسان نیگوسیشن نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران چاہے گا کہ میں ایک اگر پوائنٹ کی بات کروں کیونکہ وقت مختصر ہے، کہ آپ نے ہرمز پہ ایک نیا ریگولیٹری فریم ورک بنایا جائے، جس کا اس نے اشارہ بھی دیا ہے کہ جو وہاں سے بحری جہاز گزرے اس کو پیسے ادا کرے، $2 ملین تک ادا کرے اس کے بعد۔ اچھا، جو ظاہر ہے کہ ہمارے عرب ممالک بھی ہیں، ان کو اس چیز پہ اعتراض ہوگا، جو ایک اس بات کا تو تصور رکھتے ہیں کہ جی جو آبی راہ گزر ہوگی وہ جو ہے اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تو وہ چاہیں گے کہ جو 27 فروری والا اسٹیٹس کو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے۔ اب کیا جو ہے یہ نیگوسیشن ایک بڑا وہ ہے سوال نشان۔ لوگ ایران یقیناً بھائی سوئس کینال میں آپ پیسے دیتے ہیں، پیناما کینال میں آپ پیسے دیتے ہیں، تو یہاں کی راہ گزر پہ بھی دیں۔ کہ مسئلہ یہ کہ یہاں پر جو ہے دیگر ریاستیں بھی انوالو ہیں، کہ اگر ایک طرف ایران بیٹھا ہے تو دوسری طرف عمان بیٹھا ہے، اسی طرح سے اوپر UAE بیٹھا ہوا ہے اس بحری راستے کے۔ ایک مثال دی، پھر اسی طرح سے ان کی بھی ایک سوال ہے جو ایران کے سہارے کہ جس کو کمپنسیشن دیا جائے، اس کو جنگ کا جو ہے نقصانات ہوئے ہیں وہ دیے جائیں، سینکشن سے تمام اٹھائی جائیں، تو کوئی آسان عمل نہیں ہے، تو چیزیں کین گو اینی وے۔ جی اچھا، میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ عبداللہ گل بھائی، کل میں دیکھ رہا تھا میجر گورو آریہ، جنرل بخشی اور ارنب گوسوامی وہ لاغر سے ہوئے ہیں، پتلے سے ہوئے ہوئے، وہ لگتا ہے پینک اٹیکس میں چلے گئے، عجیب بہکی باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد کہ پاکستان کو یہ رول کیسے مل گیا، ہم مر گئے، مودی نے، اور کانگریس کی طرف سے بھی بڑے پے در پہ جو ہے جوابی حملے ہیں کہ مودی نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا۔ تو اس جو ہے ہیٹ فیل ہو رہی ہے جو نئی دلی میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے اب وہ پاکستان کی اس ڈپلومیٹک کامیابی جو کہ 2025 کے بعد عسکری کامیابی کے بعد ڈپلومیٹک کامیابی ہے، اور پاکستان کا جو بڑھتا ہوا کردار ہے، اس کے حوالے سے وہ خوشیاں تو نہیں مچا سکتے نا، نہ مٹھائیاں تقسیم کر سکتے ہیں، نہ بھنگڑے ڈال سکتے ہیں۔ اب بیچارے وہ ٹیبلوں کے اوپر کپڑے ہیں وہ پھاڑ رہے ہیں، گل کی گفتار کر رہے ہیں، جے شنکر کی زبان جو ہے وہ اس کی خاندان کی عکاسی کر رہی ہے جو وہ بول رہا ہے۔ فرسٹریٹڈ ہے نا، کیونکہ کچھ کر نہیں پا رہا۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی اسی طرح سے فرسٹریٹڈ ہیں، اور گالی گفتار پہ تب آتے ہیں جب aggression is a sign of weakness and concession comes from confidence۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں تو پھر تو اور بات ہے، لیکن اس کا مطلب واضح نظر آ رہا ہے کہ ایگریشن کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ اب جو خاص طور پہ آپ نے ہرمز کی بات ہوئی، میں ایک بتاتا جاؤں کہ پروٹیکشن اینڈ انڈیمنٹی کلب یعنی کہ P&L کلب جو ایک تھرڈ پارٹی انشورنس دیتا ہے ان تمام بحری جہازوں کی، اگر آج جیسے آپ نے ہرمز کھل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو 12 سے 24 مہینے لگیں گے اس سارے سرکل کو صحیح کرنے میں۔ تو یہ اٹ از ناٹ اے جوک۔ آپ نے ہرمز کوئی یہ ٹریفک کا سگنل نہیں ہے کہ ابھی گرین ہوا تو گاڑیوں نے چلنا شروع کر دیا، اٹس اے لانگ پروسیجر۔ یہ جو دنیا کو نقصان ہو گیا یہ بہت بڑا ہو گیا۔ بھارت کا ابھی یہ ہے کہ ڈس اورینٹیشن ہے۔ ایک تو ان کا خود ہندو اخبار یہ لکھ رہا ہے 31 دسمبر 2025 کو کہ صدی کا سب سے سیاہ ترین سال اور سب سے برا سال 2025 رہا، جس کے اندر بھارت کی ڈپلومیسی، جس کے اندر اسٹریٹجی، جس کے اندر ان کی ملٹری ڈیفیٹ اور دیگر معاشی مشکلات، اس میں اضافہ ہوا۔ اب یہ ساری صورتحال بن رہی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور اگر خطے کے اندر ایک بھی ملک، کیونکہ اسرائیل اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ بھی اپنے نیتن یاہو اپنی آخری جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد جیل اس کا نصیب اور مقدر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی وہ پہلے ہی ایک مجرم قرار دیا جا چکا ہے ICJ کی جانب سے، اور اپنے ملک میں کے چارجز اس کے پاس ہے۔ آخری بات اس کے اندر دیکھیں، اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہاں چنگاری لگی رہے، اور اگر ایک بھی ملک مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ میں رہے گا تو یقین مانیے کہ تمام علاقہ وہ جنگ میں لپیٹ لے گا، جیسے 2023 سے ہوتا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ون لائنر دے دیں، اس ساری بیٹھک جنگ کے تناظر میں مسلم ورلڈ کو کیا میسج ہے اور پاکستانیوں کو؟ میرے خیال میں
تمام نقاب اب اتر گئے ہیں اور ہمارے تمام بہانے بھی ختم ہو گئے ہیں. اب ہمارے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہو گیا کہ ہم یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کی بقا کی بات آ گئی. اب آپ اس بات کو ڈسکشن کو چھوڑیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اب تو ہماری بقا کی بات آ گئی ہے. کیوں نہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا, ورنہ ایک ایک کو چن چن کر اسی طریقے سے ختم کیا جائے گا. مجھے نہیں سمجھ میں آتی اب مزید کس چیز کا انتظار ہے, کیا ہونا رہتا ہے جو کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھول دے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب, عبداللہ حمید گل صاحب, عامر ضیاء صاحب, جنرل سمرید سالک صاحب. گفتگو آپ نے سنی. اس پہ ڈاکٹر محمد اقبال جو شاعر مشرق بھی ہیں, حکیم الامت بھی ہیں, انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی نے, عبداللہ بھائی نے, سب کا کرکس یہ ہے کہ مسلمانی غم دل در خریدن, چسی مابز تپے یاراں تپیدن, حضور ملت از خود در گذشتن, دیگر بانگ انل ملت کشیدن. اس پہ ختم کرتا ہوں کہ مسلمان درد دل کا خریدار ہے. درد دل ہونا چاہیے, چاہے وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہو, ایرانیوں کے لیے ہو, عرب ممالک کے لیے ہو. یاروں کے لیے وہ پارے کی طرح تڑپتا ہے جس طرح پارا تڑپتا ہے, اور ملت کے حضور و اجتماع میں اپنے آپ کو مسلمان ضم کر دیتا ہے اور دوبارہ میں ملت کا نعرہ لگاتا ہے. انل ملت, انل ملت کشیدن, مسلمانوں انل ملت کشیدن بننا ہوگا. اور اقبال کے شعر پہ ختم کرتے ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کو کہا تھا. آج کی یہ بیٹھک, اس میں ہمارے جو حکمران ہیں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کے ساتھ یہ کہوں گا کہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث, مومن نہیں جو صاحب ادراک نہیں ہے. ہمیں صاحب ادراک بننا ہوگا, نئے فیصلے کرنے ہوں گے, دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم میں کیپیسٹی ہے. اگر یہ بیٹھک کامیاب ہوتی ہے تو یہیں سے شروع کریں, پاکستان لیڈر بنے اور 57 اسلامی ممالک کو ملت اور امت کی لڑی میں پرو دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.